मुल्की सियासत में बयानात की हो रही है बारिश। हालिया एहतजाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। कल रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि पूरी पीटीआई बुशरा बीबी के करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और डीपीओ अटक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पीटीआई एहतजाज वाले अफराद तरबियत याफ्ता थे, उनकी जो सलाहियत थी पुलिस एलीट से 3 गुना ज़्यादा है और मुजाहिरीन पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग करते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार अफराद से बहुत सा असलहा पकड़ा गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने इंतशारी टोले को मुल्की मुआशी तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दिया। क्या कह रहे थे वो, सुन लीजिए। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा, लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। तो इसी पे अब बात कर लेते हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद। सेनेटर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और गुफ्तगू का आगाज़ में कौमी मुफाहमत पे भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मुल्क जिस मोड़ से गुजर रहा है इट्स गोइंग टू बी मेक और ब्रेक। लेकिन उससे पहले ये जो अटक के डीपीओ का बयान है ना, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। जब एहतजाज में इस तरह के लोग हों जो अटक डीपीओ के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा उनकी अहलियत हो इलीट पुलिस से, ये सिर्फ आम पुलिस की बात नहीं, इलीट पुलिस से, आई मीन ये दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये लोग कहाँ से आए, असलहा इनके पास कहाँ से आया, स्ट्रेट फायर कर रहे थे, किस तरीके से तमाम तर मामला हुआ। देखें, ये ऑब्वियसली बहुत आई ओपनर है और डीपीओ अटक जो बयान कर रहे थे मैंने भी वो देखा। सिक्योरिटी के इशू से हम आशना हैं। जो नॉर्मल पब्लिक के प्रोसेशंस होते हैं वो तो बेज़रर होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो किसी कानून को हाथ में नहीं लेते। ये यूरोप में भी मैंने देखे, हर जगह के ऊपर पूरी दुनिया में होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी होते रहे। लेकिन ये तो एक यलगार है एक उन लोगों की, जो आप देखें कि एक तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकी ये कौन है, उनका कोई डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। फिर कुछ अफगानी हैं और दूसरा आपको पता है ना कि जब ये नेटो फोर्सेस गई हैं अफ़गानिस्तान से तो $7 बिलियन का असला वहाँ अफ़गानिस्तान में छोड़ा। कुछ तो तालिबान के पास होगा, श्योरली कुछ 40,000 गाड़ियाँ हैं, 42,000 नाइट विजन डिवाइसेस हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं और बहुत कुछ है। लेकिन बहुत सा इनके हाथ भी लगा ये जो खवारिज हैं और फिर उसकी प्रोलिफरेशन होते होते तकरीबन 1.5 मिलियन वेपन्स थे जो कि ये गन्ने लेटेस्ट जो राइफलें वगैरह, तो उनमें से कुछ चूँकि बॉर्डर भी पोरस हैं इधर आती हैं, इधर से फिर ये लोग ट्रेंड उस तरह के हैं। और आपको पता है ना हमारा ये जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इसमें अपना एक कल्चर भी है कि राइफल में ये एक्सपर्ट हैं, फायरिंग में ये एक्सपर्ट होते हैं और हमारा ये बड़ा पोटेंट पोर्शन है आर्मी के अंदर। ये जो हमारे पठान भाई हैं उनके मतलब उनका जो एक अपना एक स्टाइल होता है और यहाँ से इवन वजीरिस्तान के एरिया से जो हैं जनरल आलम जान मसूद जैसे 3 स्टार जनरल और बड़े जंग भी हमने लड़ी इनके साथ होके तो करे। लेकिन इनको अगर बेरा रवि की तरफ आप ले जाएंगे और अपने मुल्क के खिलाफ ही इनको यूज़ करेंगे और कमांडो एक्शन कराएंगे और इम्पोर्टेड आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो कि आंसू गैस के इनके पास नहीं है, पुलिस के पास वो शेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उस आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैंस जो कि ब्लो कर रहे थे
ابھی یہ انوویشنز ایک نارمل سے ایک بے ضرر قسم کا پروسیشن تو نہیں کر سکتا. تو پھر آگے یہ گلا ہے کہ اس کو روک کیوں نہیں رہے. دیکھیں اگر یہ روکتے شروع میں تو کیجولٹی زیادہ ہوتی, آہستہ آہستہ یہ آگے آئے تو یہ پیٹر آؤٹ بھی ہوتے گئے, اسٹیمنا بھی ہوتا ہے, فٹیگ بھی ہوتی ہے. یہی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سیکیورٹی کی کہ آپ ان کو سٹریچ کرتے جائیں, تھوڑا اگلا سٹریچ کرتے. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر لال مسجد میں بھی ہم گھیرا ڈال کے تو ان کا یہ گیس پانی بجلی بند کر کے رکھتے تو شاید کیجولٹیز اتنی نہ ہوتی. یہی جو طریقہ ہے یہ ابھی انہوں نے استعمال کیا کہ آتے آتے ان کو آنے دیا کہ آہستہ آہستہ آہستہ. لیکن جب آگے پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ یہ جب قانون ہے, جب عدالت کا حکم ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں, جب ایک باہر کے ملک کا صدر آ کے بیٹھا ہوا ہے ادھر, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے تو ان کو اجازت دی, چونکہ عمران صاحب کے خان صاحب کے ساتھ وہ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ریڈ زون میں نہیں داخل ہوں گے, آنے دیں. ان کا چلو آنے دیں, کوئی بات نہیں, پیچھے سے. الٹیمیٹلی جب داخل ہوئے تو ساتھ کرین بھی رکھی اور وہ ہٹا کے پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور سپریم کورٹ کا بھی گھیرا تنگ. اور آپ نے دیکھا پی ٹی وی کے اوپر اٹیک, میں نے خود دیکھا کیمرے توڑ کے اندر سے لوٹ کھسوٹ اور پولیس کے لوگوں کو ڈنڈے مار مور کے. تو اگر یہ حالت یہ الاؤ کر دیتے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, پروٹیسٹ تو ہوتے رہتے ہیں, ان کو اندر آنے دیں, کوئی بات نہیں, ان کو ایوان صدر پہ بھی حملہ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, اس کو جو وہ صدر ہے بیلاروس کے ان کے ڈیلیگیشن کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کون سی گورنمنٹ ہے ملک کے اندر, کون سا کوئی ایک بھی اکاؤنٹ کر دیں, اور پھر اسپیکولیٹو کہ 278 کیجولٹیز ہو گئی ہیں, 178 ہو گئی ہیں. خدا کی قسم پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اور پھر بیرونی دنیا میں آپ کو پتہ ہے پورا امریکہ یہودی ڈومینیٹڈ ہے, وہ ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. ان کا جو فاؤنڈنگ فادر تھا نا بینجامن فرینکلن, وہ جب ڈرافٹ لکھ رہے تھے کانسٹیٹیوشن کا تو ہی ہیڈ سیڈ کہ یہ یہودیوں کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن اگر آپ دیں گے کسی طریقے سے بھی تو پھر یہ اکانومی پہ بھی میڈیا پہ بھی قابض ہوں گے, اور ہمارے بچے اور ان کے بچے اور ان کی اولادیں بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو سفر کریں گی. تو ابھی یہ وہاں ہے, ان کی کوئی ہمدردی عمران خان صاحب سے نہیں ہے یا ہماری پولیٹیکل پارٹی کسی سے بھی. یہ ہنود اور یہود کی دشمنی پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے. کوئی طریقہ ہو کمزور کرو, پولیٹیکل پولرائزیشن کرو, باہر سے نیریٹو بنا کے بھیجو. تو ہمیں آپ بڑی ٹھیک بات کر رہے تھے کہ مفاہمت کی بات ہے, ہمیں مل کے. قیوم صاحب میں آپ کے اسی جملے سے جو ہے نا اپنا سوال نکالنا چاہتی ہوں. آپ نے قومی مفاہمت کی بات کی ہے, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم موجودہ حالات میں اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں, یہ رویوں میں تبدیلی سی آ سکتا ہے نا. میرے خیال میں ہم میں سے سب کو سول سرچنگ کرنی ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا کہ یہ زندگی تو ایک بلبلے کی طرح ہے. وہ علامہ اقبال کا غالباً ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند, حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. لوگ بڑی بڑی حکومتیں آئیں, رومن امپائر بھی آئی, آٹومن امپائر بھی آئی, سارے دنیا برطانیہ کا توتی بولتا تھا پوری دنیا میں, لوگ چلے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان یا کسی چھوٹے ملک میں حکومتیں, تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے جب ہم فوج کے اندر داخل ہوئے, آتے گئے جاتے گئے چلے جائیں گے. یہ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی چلے جائیں گے, اور جو باہر ہیں ان کو بھی بے صبری کا موقع نہیں دینا چاہیے, ان کو بھی ایک سسٹم کے تحت چلنا چاہیے. تو رویوں میں تبدیلی ہو, خدا خوفی ہو, ملک سے محبت اور شفقت کا جذبہ ہو, اور آپ اپنا مینیفیسٹو دیں کہ آپ آئیں گے تو کیا کریں گے, آپ نے ماضی میں کیا کیا, اس کی آپ کے کون سے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں. ابھی کبھی آپ نے دیکھا تحریک انصاف کی طرف سے یہ آیا ہو کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا تھا یا ہم آئندہ کیا کریں گے. ابھی یہ ٹرمپ جیتا ہے تو ٹرمپ نے ایک بین الاقوامی پورا ویژن دیا ہے کہ میں اس کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا, میں ٹریڈ پہ یہ کروں گا, میں امیگریشن کے اوپر یہ کر دوں گا, میں اسٹرانگ. ابھی اس نے کہا برکس کے اوپر اگر آپ نے ڈالر کو ہٹا کے یہ کیا تو میں 100% ٹیرف آپ کے اوپر لگا. دیکھیں نا ایک اگلی سوچ ہے جس کے اوپر لوگ آتے ہیں, اور ماضی میں وہ کہتے ہیں میرے 4 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, میں نے پیس کی بات کی ہے, میں نے یہ کیا ہے. آپ تحریک انصاف کو یا کوئی بھی پارٹی ہو جو کنٹیسٹر ہو کہ میں نے آنا ہے, وہ کہے کہ ہم آئے تھے, ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے, ہم آئندہ انشاءاللہ یہ اٹینیبل ہمارے آبجیکٹیو ہے. یہ نہیں کہ ہم 1 کروڑ جو ہے وہ گھر بنا دیں گے یا نوکریاں 50 لاکھ یا یہ کریں گے. آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں.
تو آپ اس کو آگے کریں, لوگوں کو ایک کریں. لڑائی جھگڑے کے اوپر تو کبھی بھی دیر از نو کوشچن کہ آپ ریاست کا جو ہے نا اس کو سر تسلیم خم کرا لیں, جب پوری ریاست اور 2/3 میجارٹی ساری پارٹیوں کی کولیشن یہ کہہ رہی ہے, تو خدا کے لیے پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں اور وہاں بیٹھ کے مسائل کو حل کریں. اور حکومت بھی اکاموڈیٹو طریقے سے, آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم میثاق مفاہمت کرتے ہیں, اسی طرح بلاول صاحب نے کہا تھا 1 قدم آئے 2 قدم ہم آگے چلیں گے. ابھی بھی یہ بیٹھ کے ان سے بات کریں, ان کو شوگر اور وہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل تو ایسے لوگ ہم ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, ہمارے ہاتھ ہی پلیت ہو جائیں گے. پھر ایسے سیاست تو ایسے نہیں ہوتی نا, آپ مل کے بیٹھتے ہیں, ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب. اور آپ کی بات ہی جو آخری تھی سب سے اہمیت کی حامل یہی تھی کہ سیاست میں نہ کوئی حرف آخر ہوتا ہے اور سیاست میں نہ کوئی برا بھلا ہوتا ہے. آپ کو ہر کسی سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. جو بھی پارلیمان میں بیٹھا ہے وہ میرا اور آپ کا چنندہ نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, تو آپ جائیے ان سے بات کیجئے رادر دین برنگنگ آن پیپل اینڈ لشکر کشی کرنے کے بجائے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. احتجاج سب کا حق ہے, لیکن اپنی پبلک پراپرٹی کو توڑنا کسی کا حق نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.